اچھا، کیا آپ کو واقعی لگتا ہے کہ پاکستان ایک پلاٹ ہے اور اس کی رجسٹری کہیں میاں شریف کے نام یا ذوالفقار علی بھٹو کے نام یا عمران خان کے نام یا کسی جرنیل کے نام یا کسی جج کے نام ہوئی ہے؟ ظاہر ہے ایسا نہیں ہوا. پاکستان ہزاروں نہیں لاکھوں لوگوں نے اپنی زندگیاں، اپنی عزتیں اور اپنا بہت کچھ قربان کر کے بنایا تھا، اور پاکستان بنانے والوں میں نہ تو آصف زرداری کا خون شامل ہے، نہ عمران خان کا خون شامل ہے، اور نہ ہی نواز شریف صاحب کا خون شامل ہے. لیکن اس کے باوجود جب بڑی بڑی کرسیوں پر چھوٹے چھوٹے لوگ بیٹھ جاتے ہیں تو وہ معاشرے کا انٹلیکچوئل لیول بھی بہت زیادہ گرا دیتے ہیں، اور سچ کو جھوٹ میں خلط ملط کرنے کی کوشش بہت زیادہ کرتے ہیں، اور معصوم ذہنوں کے ساتھ کھیلنے کی اور ان کو ڈی ٹریک کرنے کی بہت زیادہ کوشش کرتے ہیں. جمہوریت کو اور عوام کے حقوق کو کوئی جرم اور کوئی گناہ بنا کر پیش کرنے کی کوشش کرتے ہیں، اور یوں ثابت کرنے کی کوشش کرتے ہیں جیسے اس معاشرے کو کوئی ڈکٹیٹوریل قسم کی، کوئی ڈریکونین قسم کی سوسائٹی ہونی چاہیے جو ایک ناک کی سیدھ میں چلے، جہاں اجتہاد کی اجازت نہ ہو، جہاں لوگوں کو اپنی سوچ، اپنی فکر اور اپنی رنگا رنگی خیال کو ظاہر کرنے کی کوئی اجازت نہ ہو. لوگ صرف ناک کی سیدھ میں پریڈ کرتے ہوئے نظر آئیں، اور سب کے منہ پر ایک ہی نعرہ ہو: نواز شریف زندہ باد، نون لیگ زندہ باد. غضب خدا کا. وفاقی وزیر اطلاعات و نشریات عطا تارڑ صاحب، جو کہ سابق صدر رفیق تارڑ صاحب کے پوتے ہیں، جو کہ نہایت تحمل مزاج اور بردبار قسم کی شخصیت ہوا کرتے تھے، وہی عطا تارڑ صاحب اب ہمیں یہ کہہ رہے ہیں کہ معاشرے میں پی ٹی آئی کو کریٹ کر کے معاشرے میں نفرت اور انتشار کی سیاست کو ہوا دی گئی، اور بھائی بھائی کو آپس میں لڑا دیا گیا. یعنی اس شعر میں شاعر یہ کہہ رہا ہے کہ پہلے تو پنجاب کے ہر گھر میں ہر ووٹ نون لیگ کا تھا، اب پی ٹی آئی پیدا ہو گئی تو کچھ لوگ چونکہ ایک ہی گھر میں فرض کریں 2 عمران خان اور 2 نون لیگ کے کا ساتھ دینے کے لیے تیار ہو گئے، تو اس سے معاشرے میں انتشار پیدا ہو گیا، نفرت پیدا ہو گئی، تفریق پیدا ہو گئی. گویا پی ٹی آئی نہ ہو گئی، کوئی دہشت گردی ہو گئی. کوئی شرم ہوتی ہے، کوئی حیا ہوتی ہے. یہ ایک جمہوری معاشرہ ہے، لوگوں کے حقوق ہیں، لوگ آزاد ہیں اپنے مستقبل کے متعلق فیصلہ کرنے میں، اپنے لیے لیڈرشپ منتخب کرنے میں. اگر ایک جماعت کو پیپلز پارٹی پسند ہے تو وہ اسے ووٹ دے، دوسری کو، ایک شخص کو پی ٹی آئی پسند ہے تو وہ اسے ووٹ دے، دوسرے کو نون لیگ پسند ہے تو وہ اسے ووٹ دے. آپ کون ہوتے ہیں کسی کو مجبور کرنے والے یا حکم دینے والے کہ نہیں تم نے اسی جماعت میں شامل ہونا ہے اور کسی دوسری میں نہیں ہونا، اور اس کو ووٹ دینا ہے اور اس کو نہیں دینا. اور اگر کوئی ایک ہی گھر میں 2 لوگ ہیں اور وہ ایک جماعت کو ووٹ دیتا ہے اور دوسرا دوسری کو، تو اس کا مطلب ہے کہ معاشرے میں انتشار کی سیاست پیدا ہو گئی؟ نہیں جناب، اسے لوگوں کا حق ہے کہتے ہیں، جمہوری حق کہتے ہیں، لوگ کی فکر کی آزادی اسے کہتے ہیں. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اختلاف رائے کو اپنی امت کے لیے رحمت قرار دیا ہے، اور آپ کو یہ جو لوگوں کا اختلاف رائے ہے گھروں کے اندر کہ آدھے لوگ ایک جماعت کو اور آدھے دوسرے کو ووٹ دینے کی بات کرتے ہیں، تو آپ کو یہ نفرت اور تقسیم کی سیاست لگتا ہے؟ آپ اپنے دماغ کا علاج کروائیں، یا ایسے کریں کہ کسی بیرک میں چلے جائیں، کسی فوجی چھاونی میں چلے جائیں اور وہاں جا کر ناک کی سیدھ میں پریڈ کیا کریں، جہاں سب کے سب ایک کمانڈر کی انسٹرکشن پر چلتے ہیں اور ایک ہی حکم کو فالو کرتے ہیں، جہاں پر جمہوری سوچ رکھنے اور آزاد حریت فکر کی بالکل اجازت نہیں ہوتی.